اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. حضرات میں جو بات کر رہا تھا سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری ان دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی. میں رکا اس لیے کہ اسٹیج والے ذرا سبحان اللہ کہیں گے. ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. اچھا شیروں کا سبحان اللہ ہو تو حدیث پہ کیوں نہ ہو؟ ابھی مجھے سبحان اللہ پھر کروں میں سرکار کے وہ الفاظ جنہوں نے سرکار کے ہونٹ چومے سرکار کے وہ الفاظ جو وحی الہی سے فضا میں گونجے جو میلاد کے عنوان کے عین مطابق ہر شاہ گر گئے. پڑھوں میں سرکار نے کیا فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری ان دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها من قصور الشام. سرکار فرماتے سنو میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا کب جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بوندا جا رہا تھا. ابھی آگ پانی ہوا مٹی عناصر اربع ملا کر حضرت آدم کا خمیر تیار ہوتا تھا. فرمایا میں اس وقت نبیوں کا خاتم نبیوں کا خاتم نبیوں کا خاتم ہو چکا تھا. بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے علم میں تھے. ہمارے علماء نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے علم میں کون سی شے جو نہیں تھی. یہاں تو مدح کا مقام ہے یہاں تو وصف مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے مقام مدح میں وصف خاص چاہیے. آپ کے سمجھنے والی بات نہیں علماء والی بات ہے کہ جب کسی ممدوح کے لیے جو مقام مدح میں وصف بیان ہوتا ہے وہ ممدوح کے لیے بطور خاص ہوتا ہے. کیا مطلب ہے باقی ہر شے اللہ کے علم میں تھی مصطفیٰ اللہ کے علم میں بھی تھا ہو چکا. آگے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں کون. فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہاں پہ قرآن میں ربنا وبعث فیہم رسولا. سرکار نے فرمایا اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت کون سی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. پھر فرمایا میں اپنی ماں کا خواب اپنی ماں کا رویا کا ترجمہ وہی جو میں پہلے کر چکا ہوں. رویا کہتے خواب کو اور خواب دیکھتے ہیں حالت نیند میں. سرکار کہتے ہیں میری ماں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر کوئی خواب دیکھے حالت نیند میں. سرکار کہتے ہیں میری ماں نے سوتے نہیں دیکھا. سرکار کب دیکھا؟ فرمایا جب مجھے جانا جب میرا میلاد ہوا جب میری پیدائش ہوئی جب میری ماں نے مجھے جانا
ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن کتنی باتوں کا بیان فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت، اپنی ماں کا رویا، تین باتیں ذرا غور سے سنو۔ اس وقت علماء دیوبند میں ان کے جو سرخیل ہیں رفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب، ان کے والد ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد شفیع، انہوں نے سرکار کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا سیرت خاتم الانبیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 18 پر انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ کتنی باتیں کہتے ہیں، حضرات ذرا غور کرو۔ ہمیں کہتے ہیں جی میلاد میں کیا کہتے ہو، 12 کو تو ہوا نہیں، کیا 12 کا تذکرہ کرتے ہو، انٹرنیٹ پہ تقریریں چڑھائی ہیں۔ میں نے کہا ذرا یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کو کیا ہو گیا؟ رفیع عثمانی کو جو مفتی اعظم کا لقب ملا ہے ان کے والد کو کیا ہوا ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ایک انقلاب آیا۔ کب آیا؟ 12 تاریخ کو۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ کہتے ہیں محمد عربی آ گئے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کشتی نوح کی حفاظت کا راز۔ ایک لمحے کے لیے توجہ کرو، نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے افراد تھے جو آئے؟ قریب 80 افراد تھے جو سوار ہوئے، 50 سے لے کر 80 کے قریب تعداد، بچ بھی گئے زندہ بھی رہے۔ 140 دن تک کشتی طوفان میں رہی، پھر کنارے لگی، پار آئے، کسی کی اولاد آگے نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، 4 میں سے ایک نبی کا بیٹا راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ باپ نیک ہو، بیٹا باپ کا راستہ چھوڑ جائے، اس کے کہلانے کا لائق نہیں رہتا، چاہے کسی ولی کا ہو چاہے کسی نبی کا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا میرا بیٹا، رب کہتا تیرا نہیں، سراپا سوال ہے، کہتے کیوں میرا نہیں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نوح جیسے عمل ان کا بیٹا نہ کرے تو نوح کا نہیں رہتا۔ تو یزید بدبخت پھر معاویہ کا کیسے رہ جاتا ہے؟ کیسے رہ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ شہزادہ تھا جی، وہ تو وہ تھا جی، اتنے باپ کا بیٹا۔ میں نے کہا رب نے فتویٰ دیا ہے، ارے نوح کا بیٹا ہو، نبیوں کے 5 سرداروں میں سے ایک سردار کا بیٹا ہو، اپنے باپ کا راستہ چھوڑے اور رب کہیں گے اپنے باپ کا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جدید بدبخت میں جب حضرت معاویہ کا راستہ چھوڑا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہنے کی اجازت نہ ہو تو بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بقیہ بیٹے رہے 3، ان کی نسل سے پوری امت، پوری کائنات، پورے انسان انہی کے نسل سے۔ حام ان کا بیٹا، سام ان کا بیٹا، یافس ان کا بیٹا، 3 کی نسل ہے سب۔ آپ بھی، میں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سب یہاں سے سمجھنا چاہیے۔ ہر بندے کو یہ شرف حاصل ہے، ہر بندے کو، کہ اس کے نسب میں 2 نبیوں کا نام ضرور آتا ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا۔ ہر بندے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے نسب میں 2 نبی ہر صورت میں آتے ہیں۔ ان کا نسب ہو، حضرت کا نسب ہو، حضرت کا نسب ہو، سید کا نسب ہو، غیر سید کا نسب ہو، قریشی کا ہو، ہاشمی کا ہو، مغل صاحب کا ہو، راجہ صاحب کا ہو، چودھری صاحب کا ہو، چیمہ صاحب کا ہو، چٹھا
صاحب کا ہو، بڑے سے بڑے کا ہو، عام پیشے والے کا ہو، ارے مسجد میں کام کرنے والے کا ہو، دکان پہ کام کرنے والے کا ہو، فیکٹری میں کام کرنے والے کا ہو، کسی ڈاکٹر کا ہو، کسی ماسٹر کا ہو، کسی پروفیسر کا ہو، ارے کسی استاد کا ہو، ہر نسب کے، ہر بندے کے نسب میں دو نبی ضرور آتے ہیں۔ اس لیے مجھے ایمان سے بتاؤ، پھر کسی بندے کو حقیر سمجھنا جائز ہے؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ ارے میلاد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، اس لیے کسی بندے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ یہ جو بندے کہتے ہیں فلاں فلاں کا پیشہ، سرکار کا اپنا فرمان ہے، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، فرمایا جو اپنے نسب پہ فخر کرے، دوسرے کے نسب کو حقیر سمجھ کے طعنہ دے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ حضرت مصباح المالک صاحب کا نہیں، حضرت مختوم اہل سنت کا نہیں، مفتی عبد الرحمن صاحب کا نہیں، یہ نبیوں کے سردار نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مہربانی فرما کر وہ نظریہ رکھو جو میلاد والوں کا نظریہ ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میلاد والے کا صدقہ ہے کہ فاروق اعظم جیسا بندہ جو عرب والوں کا بھی سردار ہے، جب حبش والے بلال سے ملتا تو کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی۔ یہ فاروق اعظم بھی حضرت بلال حبش والے سے ملے تو کیا کہتے ہیں؟ اے مسلمانوں کے سید و سرور بلال۔ اس لیے یہ میں جو بات کر رہا تھا آپ سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیوں بچائی گئی؟ یہ تقی عثمانی صاحب کا باپ کہتا ہے، رفیع عثمانی صاحب کا باپ کہتا ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، صرف اس کے اندر راز یہ تھا کہ آمنہ کے لال نے آنا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ اب فضلو ما شہدت بہ الاداء، بزرگی فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہو۔ ہم جب کہیں کہ نبی پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، سرکار کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، ارے ہم کہتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ذرا شفیع صاحب سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں مقصد کوئی اور نہیں تھا نوح کو بچانے کا، کشتی کو محفوظ رکھنے کا صرف یہ تھا کہ میلاد والا نبی جو آ رہا تھا، وہ میلاد والا نبی جس کے تذکرے ہم کرنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کب مانگی گئی؟ کب مانگی گئی؟ مورخین کا قول ہے 2780 برس پہلے سرکار کی جسد انصری کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہوا، ابھی سرکار ظاہری طور پہ آئے نہیں۔ 2780 برس پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ رب حکم میں بنایا، بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرے حکم پر کعبہ بنا دیا ہے، اب میری درخواست ہے وہ جو کعبے کو آباد کرنے والا ہے وہ نبی بھی بھیج دے مہربانی۔ اس وقت بھی تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے بلایا نا، یہ اناجیل اربع 4 اناجیل ہیں جو بہت مشہور ہیں، ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے برنباس۔ یہ برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے میری شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بولتے تھے میں لکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے حضرت عیسیٰ تکلم کرتے تھے، جو میں نے کتاب لکھی ہے نہیں، یہ میں نے کسی اور سے سن کے نہیں لکھی، کسی اور استاد سے بھی نہیں پڑھی، میں نے براہ راست حضرت عیسیٰ سے پڑھی اور سنی اور سن کے لکھتا رہا۔ اس کے اندر کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا اور اپنی زندگی کا آخری خطاب کیا اور فرمایا میری نبوت کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نبی کی خوشخبری سناؤں جو میرے بعد آ رہا ہے، جس کا اس
جواب میں فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ پنگوڑے میں ہوگا، پنگوڑے میں ہو کر چاند سے باتیں کرے گا. اگلی بات فرمائی جب وہ پنگوڑے میں جھولا جھولے گا، آسمان کا چاند اوپر کر قریب آ کر اس کو لوریاں سنائے گا. اور جب وہ عین جوانی میں ہوگا، اپنے دونوں ہاتھوں سے چاند کو بھر لے گا، چاند کو قابو کر لے گا. یہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا. 570 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. ایمان سے کہنا جب سرکار کے بچپن کی باتیں کرتے ہوں گے، پنگوڑے کی، لوریوں کی، چاند کو پکڑنے کی، چاند کو بھرنے کی اپنے ہاتھوں میں، نبی کا میلاد ہوتا ہوگا. آج وہ کرتے ہیں فلاں صاحب، اس وقت کرنے کون آیا؟ میلاد کا خطیب کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ. میلاد کے سامنے کون ہوئے؟ اہل کتاب. معلوم ہوا سرکار ابھی آئے نہیں. کبھی نبی میلاد کرتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم سننے کے لیے اپنی قوم کو بلاتے ہیں. ہم نے جو کام کیا، ہم بھی نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے کیا، ہم اپنے لوگوں کے سامنے کر کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں آ گیا. اب آگے سن سرکار نے فرمایا اپنی ماں کا رویا. میں نے اپنی ماں کا خواب ہوں. کب دیکھا؟ سنو، بعض روایات میں آتا ہے سرکار اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تھے، 2 ماہ گزرے تھے. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا نبی تو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا. تو جواب میں رب نے فرمایا آنا لہو، تمہیں غم کس کا ہے؟ میں جو ہوں اس کے لیے. اور ایک روایت میں یوں الفاظ بھی آئے، فرشتوں نے کہا مولا تیرا نبی یتیم ہو گیا. رب نے فرمایا آنا رازقہ ناصرہ اونہ ولیہ وقافی فتبرکوا باسمہ وصدوا علیہ. ارے تم کیوں غم کرتے ہو؟ میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا معاون ہوں، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں. تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے نام سے برکت حاصل کرتے رہو. اس نبی کی ذات پہ درود و سلام. اچھا ایک بات چھوٹی سی عرض کروں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی امی جان کا انتقال ہوا؟ ایک قول کے مطابق 4 برس، ایک قول کے مطابق 6 برس. جب آپ کی دادا کا انتقال ہوا آپ کی عمر مبارک 8 برس. ابھی سنو، پہلے والد کا انتقال ہوا، پھر امی کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا. حضرت امام جعفر الصادق جو ائمہ اہل بیت میں سے بڑی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ کیوں انتقال ہوتے جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ نبی پر کسی کا سایہ نہ رہے. کیا مطلب ہے؟ نبی پر کسی کا بار احسان نہ رہے، اللہ ہی کا رہے اور کسی کا نہ رہے. ایک اور بات بھی کہتا ہوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کتنی پیاری تھی. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں. آج کل تقریر میں کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا شرک ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ اور خود اپنی مرضی سے بھی جا سکتے تھے کیونکہ معلوم تھا پہلے ہی، لیکن اللہ سے پوچھتے مولا اپنی ماں کی قبر کی زیارت پر جانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا محبوب ضرور جا. سبحان اللہ. معلومہ سرکار کی سنت بھی ہے سبحان اللہ، ماں کی قبر کی زیارت کرنا سبحان اللہ، اللہ کی اجازت سے ہے. سبحان اللہ. اور حدیث میں فرمایا کہ سرکار تشریف لے گئے، جب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے فبکا وابکا، بکا خود روئے، ابکا اوروں کو بھی رلا دیا. معلوم ہوا ماں کی یاد میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے.
ہوگا. فرشتے کیسے دیکھتے ہوں گے سرکار کو جب ماں کی قبر پہ آپ ہوں گے. صحابہ کرام کا جرمٹ ہوگا. کیا سمجھاؤں آپ کو؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے. ساتھ جو صحابہ تھے ان کو بھی رلا دیا. بڑی دیر تک روتے رہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اجازت دے ماں کی مغفرت کی دعا کروں. ادھر سے جواب آیا اس کی اجازت نہیں. یہ لطیف نکتہ اگر میلاد والوں سے سن ان کی طرف نہ جا، آج حضرت والوں سے سن، امام احمد رضا کے گروپ سے سن. انہوں نے کہا دیکھو جی اگر مومنہ ہوتی تو مغفرت کی دعا کی اجازت کیوں نہ ملتی. ادھر والوں نے کہا اگر مومنہ نہ ہوتی تو قبر کی زیارت کی اجازت کیوں ملتی. سبحان اللہ ہو جائے. قبر کی زیارت کی اجازت کیوں ملتی، رونے کی اجازت کیوں ملتی. قبر کی زیارت کی اجازت دے کر بتا دیا مومنہ ہے. اب مغفرت کی دعا کی باری آئی، فرمایا نہیں کر سکتا. عرض کیا مولا اجازت دے. اب نبی مانگے رب نہ دے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن یہاں حکمت ہے. کیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوتا نہیں. مولا حکمت کیا؟ علماء بولے کہ ہم سے سنو. کیا سنیں؟ فرمایا سنو. جناب سناؤ. کہتے اس لیے کہ نبی جب غیر نبی کے لیے اس کے انتقال کے بعد مغفرت کی دعا مانگتا ہے اس سے فہم پیدا ہوتا ہے جیسے پہلے بخشا ہوا نہیں تھا، مغفرت کی دعا نے بخشوایا. آپ نے فرمایا محبوب دعا نہ کر، ہم نے پہلے ہی بخشا ہوا تھا. تیری ماں سرکار ماں کی قبر کی زیارت کو گئے. حضرات میں جو بات کر رہا تھا ذرا سن لو. ایک بات اور چھوٹی سی سنا دوں. جامع ترمذی لکھنے والا کون؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن اندہاب ترمذی شافعی سنی. ان کی کتاب کی جلد دوم صفحہ نمبر اس کا ابھی جو کتاب میری گاڑی میں پڑی اس پہ ہے صفحہ نمبر 202. عام کتابیں جو قدیمی کتب خانہ سے چھپتی ہیں اس کا صفحہ نمبر 203. میں سنانے اور حدیث لگا تھا لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور چیپٹر آیا وہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں. امام ابو عیسیٰ ترمذی 179 ہجری میں فوت ہوا. 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اب کون سا سن ہے؟ 1444. ماشاءاللہ مجھے بھی یاد دلوا دیا. 1440 ہجری اب ہے. کتنے سال پہلے؟ قریب 1250 برس پہلے. گزرنے والا محدث کون سا؟ امام بخاری کا شاگرد، امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت بدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی. امام بخاری کا سورج جب چڑھا تھا نا افق پر بڑے بڑے ستارے چمکتے تھے. اس سے پہلے محدثین ستاروں کی مثل تھے. جب امام بخاری اس آسمان پہ آیا نا سورج کی طرح آیا. بڑے بڑے ستارے جو ہے نا وہ پھر اس کی تاب کے سامنے نظر نہیں آتے. ان سے بڑے بڑے شاگردوں نے فیض اٹھایا. امام مسلم ان کا شاگرد، صحیح حضرت. امام ابو داود ان کا شاگرد، امام ابو داود بھی ان کا شاگرد. بڑے بڑے شاگرد بخاری کے. کسی نے پوچھا بڑے بڑے شاگرد آئے تھے، یہ ابو عیسیٰ ترمذی بھی آیا تھا. مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ کہو. آگے سے امام بخاری کہتا ہے، کہتے کیا پوچھتے ہو، کیا بلا ہے، کیا شے ہے؟ کہتے کیا؟ کہتے آیا تھا سیکھنے، سکھا کے چلا گیا. آیا تھا سیکھنے، سکھا کے چلا گیا. جس کو امام بخاری کہے سیکھنے آیا تھا مجھے سکھا گیا. اور خود ابو عیسیٰ ترمذی
سے پوچھا کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں کچھ کیا ہے؟ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضور آپ سے فرمائے جس گھر میں میری کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کے نبی آپ بولتا ہے، اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے فقیر امام ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب جامع ترمذی. پوچھ لو علماء سے پوری صحاح میں کتنی جامع، کتنی جامع؟ صرف دو، ایک امام بخاری کی جامع، ایک امام ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع. باقی کسی نے 8 عنوان باندھے ہی نہیں اپنی کتابوں میں. امام مسلم نے باندھا ضرور ہے لیکن اس کو نبھا نہیں سکا. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوان ہوں. 8 عنوان میں پورا اترا یا امام بخاری یا ابو عیسیٰ ترمذی. سبحان اللہ. امام مسلم نے شروع کیا لیکن نبھا نہیں سکا کیونکہ کتاب تفسیر میں اس کے پاس وہ مواد ہی نہیں تھا. اس کے جو کرائٹیریا مقرر کیا تھا نا، جو اس نے میزان مقرر کیا تھا اس میں پورا ہی نہیں اترتی تھی وہ بات. ابو عیسیٰ ترمذی کی جلد دوم صفحہ نمبر 203 باب کیا باندھا سنو، کہتے باب ما جا. میں حدیث اور سنانا لگے تھا وہ سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ چیپٹر مجھے یاد آ گیا. کہتے باب ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے اب میں وہ چیپٹر کام کرتا ہوں جس میں نبی کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا. آج تک تو یہ کہتے تھے بھائی سرکار کے میلاد پر کوئی دلیل دو، تو دلیل امام ابو عیسیٰ ترمذی آج سے 1250 برس پہلے لے کے آئے. کہتے میں وہ چیپٹر لاتا ہوں جس میں نبی کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا. اب اگر حدیث ہے ہی کوئی نہیں تو پھر چیپٹر کیوں باندھا؟ سنو یہ کہنے سے پہلے 2 حدیثیں لایا. کیا سنا دوں ذرا میں؟ کہتے ان المطلب ابن عبد اللہ ابن قیس ابن مخرمہ، ان المطلب ابن عبد اللہ ابن قیس ابن مخرمہ عن نبیہ عن جدہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فسأل عثمان بن عفان قباس بن عشیم اخا بنی یعمر انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. یہ پورا چیپٹر بندہ سنا گیا ہے. اس کا ترجمہ تو بھی میں سنانے لگا ہوں لیکن جس کی خاطر میں نے یہ آپ کے لیے باب شروع کی تھی یہ کتاب وہ پہلے سنو. اس کے ساتھ باب باندھا. بابو توجہ میری طرف رکھو، چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ. جو باتیں آپ سے کروں گا آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا خدا کی طرف. اور میلاد کے علاوہ کوئی بات ہم کریں گے ہی نہیں، سرکار کے میلاد پر ہی حدیثیں آئیں گے. سنو اس کے بعد باب باندھا بابو ما جا فی بدء نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے آغاز کا باب، نبوت کے آغاز کا، نشانیوں کا، علامتوں کا باب. اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں. راوی کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار کے بچپن کا زمانہ تھا. سرکار اپنے چچا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کی معیت میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. چلتے چلتے جب ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے اترے. شام کے وقت پڑاؤ کرنے کا ارادہ کیا. کیا تھا توجہ فرمائیے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے نزول فرمایا، جہاں پہ تشریف فرما ہوئے وہاں پہ عیسائی راہب کا کلیسا تھا. وہ عیسائی راہب اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا. جب یہ قافلہ آیا وہ عیسائی راہب اپنے کلیسا کی چھت سے اترا. نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا. اس نے نہ دائیں التفات کیا نہ بائیں، بندوں کو چیرتا ہوا آیا اور سیدھا آگے کیا کیا. فَآخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. یہ جامع ترمذی ابھی میری گاڑی میں پڑی.
آپ کی لائبریریوں میں موجود ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے اپنے تذکروں میں اس وقت سرکار کی عمر صرف 12 سال کی تھی اور جب گئے وہ سائرہ اتر کے آیا سیدھا سرکار کی کلائی تھامی. کیا مقدر ہے اسے سائرہ مصطفیٰ کی کلائی کو تھام رہا ہے. اللہ کرے کبھی خواب میں ہی ہم سرکار کو تھام لیں. آیا اس نے سرکار کی کلائی تھام کے پورے قافلے والوں کو مخاطب کیا. کیا کہا؟ ہاذا حدیث کے الفاظ سنو. اس نے کہا ہاذا سید العالمین. ان کو اس ہستی کو عام نہ جانو, یہ تو پورے کائنات کا سید ہے, سردار ہے. پھر دوسرا جملہ کا ہاذا رسول رب العالمین. یہ سردار ایسا ہے کہ پوری کائنات کے رب کا رسول ہے, نبی پیغمبر. پھر کہا جبعثہ اللہ رحمت للعالمین. اللہ اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرے گا. جب تینوں باتیں کہہ چکے نا تو بعد وہ صاحب قریش میں اس سے کہا ما علم کا, تو تجھے کیسے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میلاد ہے سرکار کا. میں بھی تھوڑا سنبھل گیا ہوں, بڑے لمبے سفر سے تھا. ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی مجھے تھوڑی ہوش آئی, یقین جانا. سبحان اللہ. یہ نبی کا ذکر ہے نا, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرات آپ کو میں نے سما خلاصی بہت کی, لیکن تھوڑا سا سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسے سائرہ نے کہا نا, لوگوں نے کہا ما علم کا, تو تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو بعض اساتذہ جو حدیث پڑھاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس کو یوں پڑھتے ہیں ما علمک. یہ تو وہ بندہ ہاں کہہ سکتا ہے جس نے حدیث میں کبھی نظر لگائی ہو. سبحان اللہ کہو یاد رکھو. نہیں بھی لگائی پھر بھی بنو رکھو بھائی. سبحان اللہ. ایک ہوتا ما علمک, تو تجھے کیسے پتا چلا. ایک ہوتا ہے ما علمک. حضرات ذرا غور کرو, ما علمک. ابھی توجہ نہ ہوئی دونوں کو خدا کی قسم. پہلے ما علمک یوں پڑھا, بڑے بڑے استاد نے میں دیکھا بھی نہیں پڑھتے ما علمک. کس نے تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ بعض صاحب نے کہا ادھر بھی پڑھتے ہیں ایسے بھی پڑھتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں ما علمک, وہ تجھے کس نے سکھایا؟ آگے سنو سائر آپ کیا کہتا ہے. وہ کہتے کیا سمجھ لو دیوانہ ہوں, پاگل ہوں, ادھر کلیسا بنا کے بیٹھا ہوں, آبادی کا تو نام و نشان ہے نہیں, سنسان میں رہنا جنگل میں کلیسا بنا کے بیٹھ گیا. کیوں بنایا؟ تم مسجدیں بناؤ جنگل میں تو نہیں, آبادیوں میں بنا کے بھی بندے آئیں گے عبادت کریں گے. وہ کہتے بندہ کوئی ہے نہیں میں کلیسا بنا کے بیٹھ گیا. کیوں؟ اس نے کہا کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان آئے گا, اس جگہ بیٹھے گا, اس کو دیکھنے کے لیے کلیسا بنا کے بیٹھے گا. مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں آگے بیٹھ گیا. حضرات سنو غور سے, بعض کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ اس عیسائی راہب کے کلیسا کے دامن میں ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے. جب یہ قافلہ آیا دھوپ تھی, تھکے ماندے افراد تھے, انہوں نے آ کے اس درخت کے سائے میں جگہ بنا دی. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کچھ نفیس طبیعتیں ذرا شرمیلی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو سرکار سے نفیس طبیعت تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. سارے لوگ آئے اس درخت کے سائے میں بیٹھے, سرکار کو جگہ نہیں ملی. سرکار دور میں ہی تشریف فرماؤ. اب عیسائی راہب اوپر سے دیکھ رہا تھا, نشانی اس کو معلوم تھی. اس نے دیکھا کیا کہ سارے لوگ سائے میں ہیں, وہ ہستی. اب میں الفاظ تلاش کرتا ہوں کیا بولوں. میں سوچتا ہوں شہزادہ بولوں, قسم سے نہیں اجازت دیتی میری زبان کہ ان کی شان کے لائق نہیں. پھر میں بولتا ہوں یہ کہوں خدا کی قسم لفظ نہیں ملتا. اس نے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ہستی جو آئی ہے تنہا الگ بیٹھ گئی. دیکھتا کیا ہے کہ درخت نے کیا کیا, اپنا سایہ ان سے اٹھایا, سرکار پہ ڈال دیا. عیسائی راہب پہلے بھی قافلے آتے دیکھتا تھا, کسی کو پوچھتا ہی نہیں تھا کون ہو, اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا. آج وہ دوڑا ہوا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا, اس نے کہا میں آپ کی اس قبیلے کا سردار کون ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا کے والد ہیں ابو طالب.
انہوں نے کہا میں ہوں. کہتے ان کے کیا لگتے ہو؟ کہتے باپ ہوں. کہتے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سنو. اس نے آگے پوچھا جی آپ سردار ہیں؟ کہتے سردار ہوں. اس ہستی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی شیر خدا کے والد نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ میں ان کا باپ ہوں. کہتا نہیں کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا میں باپ ہوں. کیونکہ عربیوں میں جو نگہداشت کرتا ہے, کفالت کرتا ہے, قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, کفالت کرنے والا چچا, تایا, دادا, ان سب کو باپ کا لفظ بول دیتے ہیں. ہماری زبانوں میں بھی کبھی بولتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. قرآن پاک میں بھی اسی کو قائم رکھا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. کیوں کہا سنو, یہ آزر کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی بندہ بات کرتا ہے جی حضرت علامہ مولانا طیب الرحمان چشتی صاحب, یہ نام پڑے بھائی, طیب ہزاروی صاحب کے والد, نام لینے کی ضرورت ہے نہیں. کیوں جی؟ اس لیے کہ معلوم ہے باپ تو ایک ہی ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہی نہیں. تو جب نام لیتے ہیں پھر کیوں نام کیوں لیتے ہیں؟ نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس لیے نام لیتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہ پڑے کہ یہ والد حقیقی ہے. ارے والد حقیقی نہیں, کوئی اور پڑا ہے. کیسے میں سمجھاؤں آپ کو, کیسے آپ کے دل میں اتار کے رکھیں یہ بات. سرکار نے خود بھی اس کو کام رکھا, اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد. اے اللہ میری ماں کو بخش. کون سی؟ جو فاطمہ بنت اسد ہے, یہ حضرت علی کی اپنی جان. وہاں پہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو نام لیا, بتایا میری ماں حقیقی نہیں, مجھے ماں جیسی لگتی ہے. آیا وہ عیسائی راہب آیا, اس نے کیا کہا؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ملا. کہتے کیا لگتے ہو؟ پہلے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں. کہتے بہت اچھا, یہ تو صحیح ہے. اس قافلے کا کہتے سردار ہوں. کہتے یہ بھی صحیح ہے. ابھی بات ان کے پاس ہے تو صحیح نفی وہ کرتا جا رہا ہے. کہتے اس ہستی کے کیا لگتے ہو؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا میں ان کا باپ. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرات ذرا غور کرو گے بات کی طرف. نہیں میں نے تھکا دیا. ایک مرتبہ ذرا توجہ رکھو, بات سنا ہے ملاد ہو سکتا. انہوں نے کہا میں باپ ہوں. کہتے نہیں ہو سکتا. اتنے بھروسے سے کچھ جا سکتا ہے. ایک مرتبہ کہتے میں باپ ہوں. وہ پہلی مرتبہ ملا ہے, پہلے اس نے دیکھا بھی نہیں, نہ اس ہستی کو دیکھا, نہ ان کے کسی رشتہ دار کو دیکھا. وہ کہتے جی کیا لگتے ہو؟ کہتے باپ. کہتے نہیں ہو سکتا. کہتے کیسے معلوم ہے؟ کہتے کتابوں میں آیا ہی نہیں. کتابوں میں آیا ہے اس کے آنے سے پہلے باپ چلا جائے گا. انہوں نے کہا میں باپ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کا والد حقیقی, اس لیے ہوں کہ چچا بھی ہوں, کفالت بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں. اب اگلی بات بھی سنو. ایک روایت میں یوں بھی آیا, اس نے قافلہ والوں سے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آؤ میرے پاس. اب قافلہ والوں کی دعوت ہوئی, سب کو دعوت پہ بلایا. اس نے انواع و اقسام کے کھانے چن دیے. اب وہ راہب جو بیٹھا تھا اس نے کتنے کھانے چنے ہوں گے, کون کون سی چیز رکھی ہوگی, دسترخوان بچھایا, لوگوں کو بلائی, قافلہ والوں آؤ, سب آؤ. اب وہ دیکھتا گیا, وہ دروازے پہ نظر لگا رہا کہ کون کون آ رہا ہے. فلاں بھی آیا, فلاں بھی آیا, فلاں بھی آیا, سب آ گئے. وہ نہیں آیا. دوڑا وہ کدھر دوڑا؟ کلیسا کی چھت پہ چڑھا. اس نے دیکھا درخت کا سایہ تو ادھر ہی ہے, وہ ہستی تو ادھر ہی بیٹھی ہے. قافلہ والوں نے آپس میں اتفاق کیا تھا کہ ہم چلتے ہیں, کسی کو اپنے سامان کا محافظ بھی کر دیتے ہیں. انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ طرف سامان کا محافظ نہیں, ساری کائنات کا محافظ بن کے آ رہا ہے. وہ سائیہ نے پھر دیکھا نیچے لوٹ گیا. انہوں نے نظریہ رکھا کہ ان کو ادھر رکھ جاتے ہیں, آپ اندر چلے جاتے. عمر تھوڑی تھی, سرکار نے فرمایا قبول ہے, جاؤ تم. جب گئے سائیہ اترا نیچے آیا. اس نے کہا تمہاری دعوت نہیں ہوئی, دولہا لائے نہیں, براتی آ گئے ہو. اس کو نہ اٹھانا ملے گا اگر نہ کوئی مقصد نہیں. یہ سرکار کا. اب سنو, اس سے کیا پوچھا
پوچھا ما علمو کا، یہاں سے چلی تھی نا بات، تو میں نے کہا تھا یوں بھی پڑھتے ہیں ما علمہ کا، وہ تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے جواب میں کہا ارے آج نہیں بیٹھا، عرصہ ہو گیا ہے، انہی کے لیے بیٹھا ہوں، انہی کے لیے کلیسا بنایا، انہی کے لیے اپنا وطن چھوڑا، انہی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، ہر روز اس کی چھت پہ چڑھتا ہوں، مکہ سے جو قافلہ آتا ہے دیکھتا رہتا ہوں، قافلے آتے ہیں وہ نہیں آتا، شام ہو جاتی ہے، پھر میں دل چھوٹا نہیں کرتا، اترتا ہوں، اگلے دن نئی امنگ سے پھر چڑھتا ہوں، اب تو آئے گا، کبھی تو بھی امید لگا کے بیٹھ کہ وہ مصطفیٰ میرے سامنے کبھی تو آئے گا، کبھی تو جملہ گری کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر کہتا ہے روز چڑھتا ہوں اتر جاتا ہوں، آج میری قسمت کا ستارہ چمکا، میں نے دیکھا کیا؟ میں دیکھ رہا تھا قافلہ آ رہا ہے، کسی درخت کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی جو قافلہ والوں کو سجدہ نہ کرتی ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی ایسی نہیں تھی جو قافلہ والوں کے لیے سجدہ ریز نہ ہوتی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے لیے ہوتا ہے جس میں نبی ہو، کہتا میں سمجھ گیا یہ سوائے سچے نبی کی ہے، وہ ہو نہ ہو تو ہے۔ اور جب میں آیا دیکھا چہرہ، یہ چہرہ دیکھا سمجھ گیا وہی ہے۔ آگے کہتا ہے، آگے کہتا ہے یہ ہستی تو تمہارے پاس ہے، میں نے تو پہلے آج ہی دیکھا نا، آج ہی دیکھا، ابھی دیکھا۔ اس نے کہ ایک اور نشانی کی ہے، کہتے وہ کیا؟ کہتے تھے پشت مبارک سے قمیض اٹھاؤ نا، دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر نہ ہو تو کہنا جھوٹ کہہ رہا۔ سب نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر کی جگہ